پیکا کا لا ہے. دیکھیں ارشاد صاحب، آپ نے مثال دی کہ آپ نے خبر دی اور وہ تو کرمنل ڈیفیمیشن میں نہیں آتا، وہ تو سول سائڈ کے اوپر جائے گا. کرمنل ڈیفیمیشن یہ ہے کہ ایک خاتون ایم این اے کے خلاف پورے ہفتے سے کیمپین چلائی گئی کہ انہوں نے وہ خاتون جو ہے وہ فلانے لیڈر کو لڑکیاں سپلائی کر رہی تھی، اس لیے وہ ایم این اے بنی. مجھے آپ بتائیے یہ کیا یہ اس کو 1000 روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ جرمانہ کر کے اس بندے کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں. آپ نے کہہ دیا کہ ایک جو منسٹر ہے اس کو اس لیے ایوارڈ مل گیا کہ اس کے جنسی تعلقات ہیں. مطلب 2 ٹکے کے لوگ جو ہیں جن کی نہ اپنی کوئی عزت ہے، نہ ان کے گھر کی کوئی عزت ہے، نہ ان کو اپنی فیملیز کا کوئی پتہ ہے، وہ جو منہ میں آتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے کوئی بکواس کر دے اور ہم کہتے ہیں جی نہیں جی اس کے اوپر تو کوئی کیس ہی نہیں بنتا، جی یہ بڑا ظلم ہو جائے گا. ہاں ہمیں ڈبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ سیف گارڈز آپ ڈیولپ کریں لا کے اندر کہ مس یوز نہ ہو سکے. یہ کہنا کہ لا ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو جنگل کی سوسائٹی بن جائے گی. اور جس طریقے سے پھر ہم نے یہاں پہ حالات کر دیے ہیں، ہم سمپل یہ کہہ رہے ہیں لا ہو اس کی، اور یہ تہمت اور بہتان دونوں جو ہیں یہ اسلامک پنشمنٹس ہیں، آپ اس کے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے. اور آپ نے جو سول ڈیفیمیشن اور کرمنل ڈیفینیشن ہے وہ ویل ڈیفائنڈ ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے. آپ سیف گارڈز بتا دیں. سیف گارڈز بہترین یہی ہیں کہ میڈیا کی نمائندگی ہو، جو ڈیسیژن میکنگ باڈی ہو، وہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے جو ہے وہ میڈیا کے اسٹینڈرڈز طے کرے. پھر آج ابھی آپ نے دیکھیں سب سے بڑے اخبار کے جو ایڈیٹر ہیں وہ اتنے بے شرم ہیں کہ انہوں نے ہیڈ لائن لگا دی کہ شیعہ ماسک جو ہے اس میں ہوا ہے حملہ. یہ اس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ آپ ملک میں کیا شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں؟ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف چلے گئے ہیں اور وہ وہاں نواز شریف سے ملاقات کر کے آ گئے ہیں. نہ کسی کو یہاں پہ بات کرنے کا، نہ کسی کو لمٹ کا پتہ ہے. ہر روزانہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک ایک ایج کے اوپر رہے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے، ایک ملک کے اندر ایک طوفان مچا رہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہو، نہ کسی کی فیملی کی عزت محفوظ ہو. اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ میڈیا فریڈم ہے. کوئی یہ میڈیا فریڈم نہیں ہے، یہ لچر پن ہے اور اس کو کنٹرول ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طرح ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. ایک طرف حکومت کو ہمیں بچانا ہے کہ حکومت میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو کہ قانون کو مس یوز کر سکے، اور دوسری طرف ہمیں معاشرے کو بچانا ہے ان لچر لوگوں سے جو یہ حرکات کر رہے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں رہ کے ہم آگے چلیں گے. اینڈ تھرڈلی مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پہ سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور نئے ینگسٹرز بھی ہیں. دیکھیے ہم نے آ کے سب سے پہلے تو گورنمنٹ کا جو میں ڈیجیٹل میڈیا کی طرف تھوڑا ایک منٹ دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ دیکھیں جب ہم نے اپنی اس کو نہیں بنایا اور اس کے ہندوستان نے مثلا، آپ دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو ملک ہیں ان کے خلاف ضروری نہیں ہوتا کہ جا کے حملہ ہی کرنا ہوتا ہے. آپ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ملکوں کو آپ اپنی اس طرح کی فضا کریٹ کر دیں ملکوں کے بارے میں کہ ان کی معیشت تباہ ہو جائے، ان کے اوپر لیجسلیشن آ جائے، ان کے اوپر پابندیاں لگ جائیں. اب مثلا نور مقدم کیس ہے، نور مقدم کیس اسلام آباد میں کرمنل کیس ہے. آپ مجھے بتائیے ہندوستان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ان کے 2 ڈیجیٹل چینلز نے کم از کم جو ہے وہ 35 گھنٹے کی ویڈیوز بنائی نور مقدم کیس کے اوپر. فنڈامنٹل آف گورننس. اور ججز کو جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے، میں بڑے احترام سے عرض کروں گا، اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہے. اب میں ان انسیڈنٹس میں نہیں جانا چاہتا جہاں پہ ججز نے پاکستان کے بارے میں فیصلے کر کے بالکل کمر ہی توڑ دی ہماری. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ اپنی لا سے آگے جائیں گے، آپ پالیسی رجیم میں گھسیں گے، آپ غلط فیصلے کریں گے، وہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے. سو بصد احترام میرے خیال میں ایک جج کو تو بالکل بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لیجسلیشن جو ہے اس کو کر دے. اس کے لیے رولز بننے چاہیے، ریگولیشنز بننے چاہیے، اور ایٹ لیسٹ فل کورٹ بیٹھ کے فیصلہ کرے. اگر کوئی لا کو انہوں نے سیٹ اسائڈ بھی کرنا ہے، اکیلے بیٹھ کے یہ فیصلہ جو ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں 100% اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی میڈیا کے قوانین بنے وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے جس کو حکومت جو ہے وہ بازو مروڑنے کے لیے استعمال کر سکے. یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ بحث نہیں ہوئی اب تک. میں پہلے دن سے اگست سے میں جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوں میڈیا کی تنظیموں کے ساتھ، شامی صاحب کے ساتھ بھی، ارشاد عارف صاحب کے ساتھ بھی، جہاں پہ میں PMDA پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ میں لے کے آنا چاہتا تھا. اس میں نے کیا کہا
میں نے کہا کاؤنسل آف کمپلینٹ جو ہے اس کو اب یہ یہاں پہ بھی دیکھیے نا ڈیفیمیشن لا، جس طرح شامی صاحب نے کہا ڈیفیمیشن لا تو موجود ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا. اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں وہ آپ یو کے میں، بھائی ڈیفیمیشن لا تو یو کے کا اور ہمارے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں جو لوور جوڈیشری ہے وہ ڈیفیمیشن کو امپلیمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. آپ کے کیسز ہی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے ہیں، آپ کے کیسز اتنے لمبے ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستانی میڈیا ہاؤسز کو سو کرنے کے لیے لوگ لندن جاتے ہیں. ہر بڑے آدمی نے پاکستان کے میڈیا ہاؤس کو سو کرنا ہے، اس نے جا کے لندن میں کیا ہے. یہاں پہ 2 وزیروں کے ساتھ جو ہوا وہ جا کے لندن میں جا کے انہوں نے کیس فائل کیے، کیونکہ جوڈیشری یہاں پہ ہم باہر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان کے لا سسٹم کے اوپر جو ہے بلیو کریں، یہاں پہ حکومتی وزیروں کو باہر جا کے کیس کرنے پڑ رہے ہیں. یہ حالت ہے ہمارے اعتماد کی اپنے جسٹس سسٹم کے اوپر. دس نیڈس ٹو بی چینجڈ، اور یہ چینج نہیں ہوگا اگر جو اپنا جوڈیشری خود چینج نہیں کرنا چاہے گی تو چینج نہیں ہوگا. سو آپ ڈیفیمیشن لا لگا لیں، آپ کی مرضی ہے. دوسری طرف ہم نے کیا کوشش کی، ہم نے کوشش کی ایک آلٹرنیٹیو سسٹم کریٹ کریں جس میں فیصلے ہو سکیں. ہم نے کہا پیمرا میں اس وقت کاؤنسل آف کمپلینٹ ہے، وہاں پہ آپ نامینیٹ کریں. 50% لوگ جو ہیں وہ میڈیا نامینیٹ کر دیں، 50% لوگ پارلیمنٹ نامینیٹ کر دیں، اور جب ان کے پاس شکایت جائے تو وہ اس کا فیصلہ کریں، اور 6 مہینوں میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور انفارچونیٹلی اس کو انفورس نہیں ہونے دیا گیا. اور ہمارے اپوزیشن بھی تو ساری جوکرز پہ مبنی ہے. جب جو بات جو ان کے اوپر آپ ریفارم پہ لے کے جائیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگلے ہمارا پولیٹیکل فائدہ کیا ہوگا. ان کو نیب کے لا کے علاوہ کوئی دنیا میں کیس ہی نظر نہیں آ رہا. ان کو رات خواب میں بھی بس یہی ہے کہ نیب کچھ ختم کرتے ہیں، باقی اور کسی ریفارم میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ جو پیکا کا لا ہے، دیکھیں شاداب صاحب، آپ نے مثال دی کہ آپ نے خبر دی، اور وہ تو کرمنل ڈیفیمیشن میں نہیں آتا، وہ تو سول سائٹ کے اوپر جائے گا. کرمنل ڈیفیمیشن یہ ہے کہ ایک خاتون ایم این اے کے خلاف پورے ہفتے سے کیمپین چلائی گئی کہ انہوں نے، وہ خاتون جو ہے وہ فلانے لیڈر کو لڑکیاں سپلائی کر رہی تھی اس لیے وہ ایم این اے بنی. مجھے آپ بتائیے یہ کیا یہ اس کو 1000 روپیہ یا 2 لاکھ روپے جرمانہ کر کے اس بندے کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں. آپ نے کہہ دیا کہ ایک جو منسٹر ہے اس کو اس لیے ایوارڈ مل گیا کہ اس کے جنسی تعلقات ہیں. مطلب 2 ٹکے کے لوگ جو ہیں جن کی نہ اپنی کوئی عزت ہے نہ ان کے گھر کی کوئی عزت